اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن۔ یتدبرون یہ فعل ہے، یہ فعل جو ہے یتدبرون اس کا ماضی ہے تدبرو۔ تدبرو تدبرو کا معنی ہے ہی پانڈرڈ، ہی پانڈرڈ، ہی تھاٹ اوور، ہی میڈیٹیٹڈ، ہی پلانڈ، اس نے غور کیا، اس نے تفکر کیا۔ اسی کا مضارع ہے یتدبرو، یتدبرو، وہ غور فکر کرتا ہے۔ He thinks and ponders over something. اس کا جمع ہے یتدبرون۔ they think, they ponder, they meditate over something. اب اس کے ساتھ ہم لا لگائیں گے، لا یتدبرون، وہ غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم لگائیں گے آفا، فا، افلا یتدبرون۔ آفا کا معنی بنتا ہے کیا وہ غور فکر نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ تدبر نہیں کرتے ہیں؟ کیا وہ اس قرآن کے آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں؟ القرآن اس کا آبجیکٹ ہے، مفعول ہے۔ کیا وہ غور فکر اس قرآن پر نہیں کرتے ہیں؟ ہر ایک کو قرآن شریف کے آیات پر غور فکر کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اپنی عقل کے مطابق جتنا وہ اس سے استفادہ کر سکے اتنا کرے۔ مختلف عالموں نے قرآن شریف کے معانی لکھے ہیں، اگر خود اس کو عربی نہیں آتی ہے تو کسی مستند مفسر کی تفسیر پڑھ کے یا مختلف عالموں کی مستند تفسیروں کو پڑھ کر وہ اپنے آپ کو
قرآنی آیات کا معنی یا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اتنا تو ہر ایک کو کرنا ہے، ان آیات پر غور و فکر کرنا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور و فکر قرآن پر نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ منافقین کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، لہذا ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ لوگ قرآن شریف پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، لو کنڈیشن کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے آتا ہے، اور یہ جو شرط لو سے جو کنڈیشن بنتی ہے یہ ایک انفلفلڈ کنڈیشن ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اٹ از دا فرسٹ پارٹ، یہ شرط کا پہلا پارٹ ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اصل میں یہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ، مگر اندہ کی وجہ سے اندہ جو ہے اس پر زیر آ گئی ہے اس من کی وجہ سے۔ اندہ بھی اصل میں اندہ اس طرح لکھا جاتا ہے، جب اس کے سامنے من آ گیا تو من کی وجہ سے من اندے ہو گیا۔ اب جب من اندے ہو گیا تو اندے غیرو کے ساتھ مل کر غیری بن گیا، من عند غیر اللہ۔ کانا وہ تھا یا ہے، من عند غیر اللہ اللہ کے بغیر کسی اور سے، یا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں من عند غیر اللہ، غیر اللہ سے، غیر اللہ سے۔ کان من غیر اللہ، وہ غیر اللہ سے ہے، لو اگر، کنڈیشن بن گیا اور یہ انفلفلڈ کنڈیشن ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ غیر خدا کی طرف سے تھا یا ہوتا تھا۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، کون؟ القرآن۔ القرآن اگر کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس میں فساد ہی فساد ہوتا، اس میں ایک جگہ کا مضمون دوسری جگہ کے مضمون کے ساتھ ٹکراتا ہوتا، اس میں جو پیشین گوئیاں بتائی گئی ہوتی وہ پوری نہیں ہو سکتی تھیں، کیونکہ یہ اللہ کے غیر اللہ نے لکھا ہوگا۔ تو پھر کیا ہوتا؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن غیر اللہ سے ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اس کا جواب ہے، لَوَجَدُوا، لا ضرور، نیسیسریلی، یہ ایمفیسس ہے،
जवाब पर एम्फेसिस है। वजदू दे फाउंड, लवजदू वो पाते, फीही इसमें इख्तिलाफन कसीरन, कसीर इसकी सिफत है, कसीर सिफत है इख्तिलाफ की, इख्तिलाफ मौसूफ बन गया, कसीर सिफत बन गया, दोनों मिलकर इस वजदू का ऑब्जेक्ट बनता है। वजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, वो इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। अल्लाह ने इस कुरान में चैलेंज किया है बनी आदम को कि आप इस कुरान की तरह एक आयत लेकर आओ। अभी तक वो पैदा नहीं हुआ है जो इस जैसे कुरान की कोई एक आयत लेकर आता। यहाँ रब फरमाते हैं वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि, अगर ये कुरान किसी और से होता, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो इसमें ये बहुत इख्तिलाफ पाते। इन मुनाफिकीन को ये क्यों नहीं शऊर आता है कि ये जो कुरान है ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको एक्सप्लेन करने के लिए भेजा है, इसको अमलाने के लिए भेजा है, और उस रसूल की खिदमत की वजह से ही हम फलाह व कामयाबी पा सकते हैं। लिहाजा हमें ये दोरोगा पॉलिसी को छोड़ना है और इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसद्दिक मानकर इसके पैरोकार बनना है। इसकी तरफ रब फरमाते हैं कि ये इस कुरान शरीफ पर गौर क्यों नहीं करते। अगर ये किसी गैर की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। आपको याद होगा पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि ये जो मुनाफिकीन है ये जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाते, आपकी मजलिस से उठ जाते, तो रात की तारीखी में मुख्तलिफ प्लान बनाते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप इनसे एराज़ करें, इनको अवॉइड करें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। अब इस आयत में इन मुनाफिकीन से फरमाया गया अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये लोग कुरान के ऊपर गौर फिक्र क्यों नहीं करते। अगर ये इसके ऊपर गौर फिक्र करते तो ज़रूर इसको अल्लाह की तरफ से पाते, क्योंकि जो गैर कुरान होगा वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि, जो अल्लाह के बगैर किसी और की तरफ से होता, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो उसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। अल्लाह हम सब को कुरान शरीफ पर गौर फिक्र करने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।